زدني علما رب زدني علما. علی سے محمد المہدی تک 12 امام ہیں. اس میں بیچ کے امام جعفر صادق ہے، چھٹے امام. اس سے پہلے زین العابدین ہے، اس سے پہلے باقر ہے، پھر اس کے بعد زین العابدین ہے، پھر علی ہیں، پھر حسین ہے، پھر حسن ہے، پھر نیچے ان کے نیچے 6 امام ہیں. سب سے نیچے مہدی ہے، محمد المہدی. یہ ان کے 12ویں امام ہیں. اور یہ اگر آج کے الفاظ کے زمانے میں بولوں گا کہ اس زمانے سے وہ غائب ہیں، کڈنیپ ہو گئے ہیں. اس زمانے سے وہ غائب ہیں. کہاں غائب ہیں نہیں معلوم. کیا عمر تھی؟ 5 سال. 255 میں وہ پیدا ہوئے، خلیفہ بنائے گئے. 5 سال کی عمر میں سامرا میں ایک گھر تھا، محل. گھر کے نیچے ایک تہ خانہ تھا. وہ تہ خانے میں گئے، واپس نہیں آئے. 260 ہجری میں 260 ہجری میں یہی محمد المہدی ہیں جو امام منتظر جن کو کہا جاتا ہے، مہدی منتظر جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہی ہیں. وہ آئیں گے اور دوبارہ اس کی عدل و انصاف قائم کریں گے. اس وقت اصل قرآن 17,000 آیتوں والا لوٹ کر آئے گا. اس وقت تک ہماری مجبوری ہے اس سے کام چلا لو. یہ ان کا عقیدہ ہے. اس عقیدے سے کتنے لوگ متفق ہو سکتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں کتنے لوگ اس عقیدے سے متفق ہو سکتے ہیں کہ 5 سال کا ایک بچہ غائب ہو گیا، اور ان کی کتابوں کے اندر دوسرے یہ بھی واقعات لکھے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، اپنے ساتھ ایک قافلہ لے کر آتے ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں وہ گھومتے پھرتے ہوئے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. یہ بھی عقیدہ ہے. اور یہ اس وقت نکل کر آئیں گے جب قیامت سے قریب ان کا ہوگا. ایک ان کے عقائد میں یہ ہے. امام کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انبیاء معصوم ہیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا، اور انبیاء کی عصمت کو محفوظ رکھا ہے. اگر انبیاء سے کسی بھی قسم کی ہلکی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو قرآن آسمانی طور پر ان پر ایسا کیمرہ فٹ کیے ہوئے ہیں کہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی یہ غلطی ہے. وہی پر آسمانی کیمرہ ہے. وہی کیا ہے؟ ایک آسمانی کیمرہ ہے. 24 آور رسول کے اوپر اور رسول کے اطراف کے ماحول پر رہتی ہے. تو رسول کی موجودگی میں غلطی کی تو رسول کے علم میں وہ بات آئی اور رسول خاموش نہیں رہے. رسول کی موجودگی میں عمل کیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث بن گئی. یہی کام ان کے پاس امام کا ہے. امام میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں. امام میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. امام اور رسول ایک درجے پر ہیں. تو اس لیے سارے ائمہ معصوم ہیں. اس لیے وہ علی، حسین، حسن، احمد، مہدی، عسکری اور رضا، باقر، جعفر صادق، ان سب کے ساتھ علیہم السلام کہتے ہیں، کیونکہ یہ نبیوں کے، رسولوں کے درجے پر فائز ہے. تو کہیں گے یہ علیہ السلام، حسین علیہ السلام، کیونکہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعبیر قرآن نے دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد بارک وسلم. یہ تعبیر ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. انبیاء کے لیے علیہم السلام قرآن نے کہا ہے کہ ان پر صبح و شام سلامتی ہو.
تو ان پر ہم علیہم السلام کہتے ہیں. تو یہی علیہم السلام یہ تمام ائمہ کے ساتھ کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ احکامات کا مجموعہ ہے، دستور حیات ہے، زندگی ہے. اس کو موجود رہتے ہوئے ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں تو قرآن کے اندر سے آواز نہیں آتی کہ تم بیٹھ کے شراب پی رہے ہو، اس میں حلال نہیں ہے، حرام ہے بتایا گیا. تو یہ قرآن ساکت ہے، آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. تو یہ کہتے ہیں یہ قرآن ساکت ہے اور ائمہ قرآن ناطق ہے. ائمہ قرآن ناطق ہے. یہ تعبیر حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی تھی. کہا تھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، آپ قرآن ناطق تھے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور یہی عقیدہ وہ شیعہ اپنے ائمہ کے تعلق سے رکھتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے، حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ائمہ کے لیے دلیل موجود ہے. بات یہاں تک نہیں ہے، اسے آگے ہے. بات یہاں تک نہیں ہے، اس سے آگے ہے. آگے یہ ہے، اگر امام نے کوئی فتویٰ دے دیا، امام نے کوئی بات کہہ دی، وہ امام کی بات اور اللہ کی بات ایک ہے. وہ امام نے کہا، اللہ نے کہہ دیا، تو امام اور اللہ کا درجہ ایک ہو گیا. آپ جانتے ہیں خمینی نے جو فتویٰ دیا تھا رشدی کو قتل کرنے کے تعلق سے، ساری دنیا نے اس پر زور لگایا کہ تم یہ فتویٰ واپس لو. کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے فتویٰ واپس لیا جا سکتا ہے، کیونکہ خمینی نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا. اللہ اکبر خمینی رہبر، یہ ان کا نعرہ تھا. تو اللہ کا درجہ اور امام کا درجہ ایک ہے. اللہ کا درجہ، امام کا درجہ ایک ہے. تو آپ کیا تصور کریں گے میرے بھائی؟ ہم رسول کو بندہ کہتے ہیں، عبدہ و رسول. رسول کے لیے ہم غائب کے علم کے قائل نہیں ہیں. رسول کو اللہ کے درجے پر ہم فائز نہیں کرتے. تو یہ بندے کو اللہ کے درجے پر فائز کرتے ہیں. اب ان کے کتنے مراحل ہیں، کتنی چیزیں، بڑی تفصیل ہے، میں اس پر گفتگو روکتا ہوں. ایک نئی چیز آپ کے سامنے بتاتا ہوں. دیکھیے، ان کے پاس یہ قرآن سے بڑھ کر ایک اور قرآن ہے. اس قرآن کو، اس کو مصحف کہا جاتا ہے. مصحف کتاب کے معنی میں. تو ان کے پاس ایک اور قرآن ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن فاطمہ یا مصحف فاطمہ. اس کا نام ہے مصحف فاطمہ. اور ان کے پاس اس قرآن سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی موجود بھی نہیں ہے. کمال ہے. ہاں، مصحف فاطمہ کیا ہے؟ اس کا قصہ اور کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے. انٹرٹینمنٹ. دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ غمگین ہو گئی. تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے روز آتے تھے، وہ بھی رات میں. غم کو دور کرنے کے لیے روز آ کر تسلی دیتے تھے، ان کو قصے کہانیاں سناتے تھے، باتیں کرتے تھے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم ہلکا ہوتا تھا. یہ سلسلہ روز جاری تھا. علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے؟ کچھ آواز آتی ہے راتوں میں، کون ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل آتے ہیں اور مجھ سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں.
جبرائیل آتے ہیں اور مجھ سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ ایسا کرو، جب جبرائیل آئے تو ذرا تم مجھے انفارم کر دینا، جب وہ تم سے باتیں کرتے رہیں گے تو میں وہ لکھتا رہوں گا وہ کیا باتیں کرتے ہیں. تو وہ راتوں میں آتے رہے، حضرت فاطمہ ان کو اطلاع دیتی رہی اور وہ لکھتے رہے. اس طریقے سے مصحف فاطمہ تیار ہو گیا. یہ ایک روایت ہے. ایک دوسری روایت ہے، دوسری روایت یہ ہے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، یہ تینوں آسمان سے اترے. مصحف فاطمہ لے کر. وہ کتنا بڑا تھا؟ 2 اونٹوں کی پیٹھ پر رکھا جائے اتنا بڑا تھا، اور اس کے پیجوں کے اوپر ہیرے، جواہرات، زمرد، موتی، مختلف قسم کی چیزیں لگی ہوئی تھی. اور اس کو انہوں نے آسمان سے اتار کر ان کی گود میں رکھ دیا، حضرت فاطمہ کی گود میں رکھ دیا. اتنا بڑا تھا کہ دونوں اونٹوں کی پیٹوں پر اس کو لادا جا سکتا تھا. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں اس قرآن کی حلال و حرام کی باتیں نہیں ہیں. اس میں وہ ہے جو ہوا اور وہ ہے جو ہوگا. ما کان وما یکون، جو ہو چکا وہ اور جو ہونے والا ہے وہ. اور وہ چیز آخری امام کے ساتھ غائب ہو گئی. وہ جب آئیں گے وہ لے آئیں گے. اس کو کہتے ہیں مصحف فاطمہ. میں 30-35 سال کا عرصہ باہر گزارا. عرب شیعہ سے بھی تعلقات تھے بڑے قریب سے. وہ جانتے تھے ہم عربی بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، اور دین اور دنیا دونوں سے واقفیت ہے. تو ہمارے ساتھ آفس میں بھی کام کرتے تھے بہت سارے. تو ان کے علماء بھی تھے ہمارے ساتھ. بڑے قریب سے دیکھنے کرنے کا موقع ملا. کبھی کبھی بیٹھے آفس میں چائے پی رہے ہیں، اچانک فون آتا، ہلو شیخ کیا بات ہے؟ میری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، کیا کرنا ہے؟ اچھا بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے دیکھو میں مصحف فاطمہ میں دیکھ کے بتاتا ہوں. کن ما یکون سب ہے نا اس میں. مصحف فاطمہ تو ہے نہیں، امیجن. پھر میرے ساتھ چائے پی رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، پھر 10 منٹ کے بعد فون ہے، ہاں ٹھیک ہے رشتہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. پھر ایک فون آیا، شیخ فلاں جگہ بزنس شروع کرنا ہے، اتنے لاکھ ریال لگانا ہے اس کے اندر، ابھی ذرا مسئلہ نہیں ہے، اب ذرا دیجیے فتویٰ، مسئلہ بتائیے کیا ہے. پھر لے دیے کھانے پینے میں اس طرح سے مصروف رہے. پھر فون آیا تو بول دیے ہاں ٹھیک ہے یہ آپ بزنس لگا سکتے ہیں، اس میں فائدہ ہے. کہاں ہے لکھا ہوا؟ مصحف فاطمہ میں. مصحف فاطمہ کہاں ہے؟ ان کے اپنے خام خیال میں. دماغ میں رہا تو اچھا تھا نا، خام خیال ہے. ہاں تو یہ مصحف فاطمہ ہے. اس طریقے کا تصور وہ لوگ پال کر جی رہے ہیں. بڑی تفصیلات ہے اس کی، میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا. اس سے ہٹ کر نہج البلاغہ ایک کتاب ہے. اس کتاب کی نسبت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی گئی. اس میں 480 خطبے ہیں اور سلف کے بہت سارے علماء نے اس کا انکار کیا ہے. امام ذہبی نے، امام ذیلعی نے، امام انکار کر کے کہا کہ نہیں، اس میں 280 سال کے بعد لکھے ہوئے خطبات ہیں جو امام
علی کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، جس کے اندر حضرت علی کا لب و لہجہ نہیں ہے۔ حضرت علی پائے کے ادیب تھے، اور نہج البلاغہ کی اہمیت ان کے ہاں قرآن سے بڑھ کر ہے۔ اس کی طباعت قرآن سے زیادہ آف سیٹ پہ چھاپتے ہیں ایران کے اندر، دیکھیے اس کی شرحیں قرآن سے زیادہ تفسیر کی شکل میں لکھی گئی ہیں۔ یہ شیعہ کے بنیادی عقائد ہیں۔ وہ جانتے ہیں ابو بکر کو ہزاروں اشعار یاد تھے، وہ قطبی شعر کہتے تھے۔ عمر کو ہزاروں اشعار یاد تھے، وہ قطبی شعر کہتے تھے۔ ہمارے پاس کوئی مجموعہ نہیں ہے ان کا، ان کے کسی کلام کو ہم قرآن و حدیث کے سامنے اہمیت نہیں دیتے۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ کے نام سے، صحیفہ سجادیہ۔ اس میں 54 دعائیں ہیں، اور بعض کتابوں میں 52 دعائیں ہیں، اور یہ پوری دعائیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے یا حسن اور حسین کے واسطے سے ہیں۔ یہ گویا کہ دعا وہی قبول کرنے والے ہیں۔ یہ جتنے سلسلے ان کے چلتے ہیں ائمہ کے، یہ سب کے سب انہی کی طرف منسوب ہیں، اور وہی دعائیں ان کی محفلوں میں پڑھی جاتی ہیں، اور اسی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ ساری زمین ناپاک ہے، اللہ ہے کہ کربلا کی مٹی آپ کے پاس ہو، اسی پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے امام کب آئیں گے؟ اس ظلم و ختم کرنے کے لیے قیامت تک جب تک آ کے وہ انصاف قائم نہیں کریں گے، ساری زمین ظلم و فساد سے بھری ہوئی ہے۔ کربلا کی شہید جو زمین ہوئے وہی ان کے پاس مقدس ہے۔ انہوں نے قم میں بھی اپنا ایک کعبہ بنا لیا ہے، اور نجف اور کربلا مکے اور مدینے سے زیادہ محترم مقامات ہیں۔ شخصیت پرستی کے اندر ائمہ اور اللہ کے درمیان میں، رسولوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو صحابہ کو گالی دیں، قرآن کی آیتوں میں تحریف کریں، ہاں زمین کو ناپاک تصور کریں، اور دین کا ایک کھلواڑ بنا کے رکھ دیں، تو آپ کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ آپ کا ضمیر کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا اگر میں اس کے مد مقابل صرف صحابہ کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ باتیں کرتا تو آپ کو صحیح معنوں میں کمپیرزم ہوتا۔ کیا قربانیاں تھیں، کیسے صحابہ نے کیسے قربانیاں دی تھی۔ ایسے صحابہ کو کہتے ہیں مرتد ہو گئے، ایسے صحابہ کو کہتے ہیں جن کی قربانیوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھیے بات ختم کرنے سے پہلے، کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں اور ان کی قربانیاں کیا ہیں۔ ہاں، ایک صحابی ہیں سعید بن عامر، سعید بن عامر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گورنر مقرر کیا ہے دمشق کا، دمشق کا گورنر منتخب کیا۔ حضرت عمر چند مہینوں کے بعد دمشق گئے، حمص میں تھے وہ، حمص گئے۔ اہل حمص سے پوچھا تمہارے گورنر کیسے ہیں؟ تو وہاں کے باشندوں نے، وہاں کے لوگوں نے ان کی شکایتیں کی، 4 شکایتیں کی۔ ان 4 شکایتوں میں سے ایک شکایت یہ تھی، یعنی حضرت عمر اور صحابہ کیسے تھے وہ بتانے کے لیے میں واقعہ دے رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک شکایت یہ تھی
یہ گورنر صاحب سویرے جلدی آفس پہ نہیں پہنچتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، یعنی فجر کے بعد 1 گھنٹے کے اندر آ جانا چاہیے، نہیں آتے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات میں کسی کو جواب ہی نہیں دیتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ حضرت مہینے میں 1 مرتبہ چھٹی لیتے ہیں، آفس کو نہیں آتے، کام نہیں کرتے، مہینے میں 1 بار۔ چوتھی شکایت یہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بولتے ہیں کہ ان کی شکایتیں تو سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی شکایتیں ہیں، کچھ نہ کچھ اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن وہ دل میں دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نے ایک نیک بندے کو بھیجا ہے، میری فراست کہیں دھوکہ نہ دے جائے، میں جس دور اندیشی کے لحاظ سے اس بندے کا انتخاب کیا ہے کہیں میری سیاست ناکام نہ ہو جائے۔ حضرت عمر سوچنے لگتے ہیں ایسے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آؤ تم لوگ سب بیٹھو، اور سعید بن عامر کو سامنے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اب تم ان کے سامنے شکایت کرو، ہے حقیقت ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بولو کیا مسئلہ ہے؟ پوچھتے ہیں کہ یہ سویرے جلدی نہیں نکلتے۔ پوچھتے ہیں سعید تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، کیا خیال ہے، صحیح ہے؟ کہا کہ امیر المومنین بات تو صحیح ہے لیکن بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، مگر آپ پوچھ رہے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں تو بتانا پڑے گا۔ دیکھیے میں تنہا ہوں، میری بیوی اکلوتی ہے، بیماری ہے، اب گھر کا کام کاج تو مجھے ہی کرنا پڑے گا نا، تو گھر میں روٹی پکا کر گھر کی ذمہ داریاں پوری کر کر دے کے آنے تک تو کچھ ٹائم لگے گا ہی، اس کی وجہ سے میں لیٹ آتا ہوں۔ حضرت عمر سن کر خاموش بیٹھتے ہیں، لوگ بھی سن کے منہ بند کر لیتے ہیں۔ دوسری شکایت کرتے ہیں، بھائی دوسری شکایت کیا ہے؟ بولے رات میں آتے ہی نہیں، رات میں کسی کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ کیا سعید رات میں آپ کسی کا جواب نہیں دیتے ہیں؟ تو کہا کہ امیر المومنین جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو عشاء تک ان لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں، جب دن ان کے لیے میں بنایا ہوں تو رات اللہ کے لیے بھی ہوں گا، میں رات اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں، تو میں عبادت میں رہتا ہوں تو کیسے جواب دوں گا؟ کہتے ہیں کہ میں بولنا تو نہیں چاہتا، جب پوچھ رہے ہیں تو بتا رہا ہوں۔ اچھا تو ایک پھر پوچھتے ہیں کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں کہ مہینے میں 1 دن یہاں نوکری کو نہیں آتے، آئے بھی تو شام ہو جاتی ہے، عصر کے قریب قریب نکلتے ہیں۔ پوچھیں کیا صحیح ہے؟ بولا کہ ہاں امیر المومنین بات تو صحیح ہے، امیر المومنین مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ جو لباس پہنا ہوا ہوں یہی لباس ہے میرے پاس، مہینے میں 1 دن دھوتا ہوں، ننگا رہتا ہوں، کسی گڑھے میں بیٹھتا ہوں، کپڑے سکھتے ہیں، پھر اس کو کچھ طے وغیرہ کرتا ہوں، جفتے وغیرہ نکلتے ہیں، پھر پہن کر نکلنے تک تو شام ہو ہی جاتی ہے۔ کون ہے یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ کمینے کہہ رہے ہیں مرتد ہو گئے۔ چوتھا واقعہ پوچھتے ہیں کہ اور کیا شکایت ہے؟ ویسے تو اتنا سننے کے بعد بولنے کی ہمت تو نہیں تھی، کہ پھر بھی عمر پوچھتے ہیں کہ چوتھی شکایت بھی تھی نا، کیا تھی؟ بولے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ امیر المومنین بات ایسی ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو میں اب تک کسی کو بتایا نہیں، پھر بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے مکے کا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ میں کھڑے رہ کے یہ منظر دیکھ رہا ہوں، اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں تمہاری جگہ محمد کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، تم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آنکھ سے یہ منظر، اور میں خود کافر ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، آج مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے صحابی رسول، اور وہ ہے خبیب جو کہتے ہیں کہ میرے رسول کے پیر میں تم کانٹا چبانا چاہتے ہو، مجھے گوارا نہیں ہے، تم میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ صحابہ کو کہتے ہیں مرتد ہو گئے۔
حضرت عمر جب ان کی داستان کو سنتے ہیں تو آنکھیں بھر آتی ہیں. سن لیجئے میرے بھائیوں، ان کے اس لچے، لفنگے، کمینے، بدماش، بے وقوفی کی جو دلیل ہے، قرآن ہمارے صحابہ نے کیا جواب دیا اس کا دیکھ لیجیے. خلافت میں ایک بکری عراق کے فرات کے کنارے پر ایک بھیڑیا لے کر چلے جاتا ہے تو چرواہا کہتا ہے آج عمر مر گئے، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھیڑیے کو ہمت نہیں تھی کہ میرے ریوڑ کے اوپر وہ کسی بکری کو اچک لے. اس احساس نے حضرت عمر کے عدل نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، اور یہ کہتے ہیں مرتد ہو گئے. حضرت عمر ان کو 1000 دینار دیتے ہیں اور کہتے ہیں سعید اپنی ضرورتیں پوری کر لو. حضرت سعید 1000 دینار لے جا کر بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر نے کہا ہے کہ ضرورتیں پوری کر لو. بیوی کہتی ہے کہ گھر میں ایک نوکر لے لیں، آپ کو ذرا آرام ہوگا. سعید کہتے ہیں بیگم کوئی ہم سے زیادہ بھی مستحق ہوگا نا، ہم اس کی مدد کر دیں گے تو کیسا ہوگا. کیا خاتون تھی بھائی. کہتی ہیں کہ آپ کا یہ خیال ہے تو پہلے اس کو کیجیے. اپنے ہی خاندان کے ایک شخص کو بلا کر کہتے ہیں اتنے پیسے فلاں بیوہ کو دے دو، اتنے پیسے فلاں یتیم کو دے دو، اتنے پیسے فلاں مسکین کو دے دو، اتنے پیسے فلاں پڑوسی کو بھیج دو. چند سکے آخر میں رہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا سونا ہے، لے جاؤ ایک نوکر کو لے آؤ، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ بیگم رکھیے، کوئی اور ضرورت مند آ سکتا ہے تو اس کا ضرورت مند ہے. اور یہ اپنی زبان کو ہڈی نہیں ہے صرف بول دیے تو ہمارے صحابہ کی عظمت ختم ہو گئی، ہمارے صحابہ کا درجہ کم ہو گیا. نعوذ باللہ من ذلک. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لعنہم اللہ، لعنہم اللہ، لعنہم اللہ. اللہ تبارک تعالی ہمیں سے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک تعالی ہمیں ایسے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے عقیدے صحیح اور سلفیہ کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہ تبارک تعالی ان کو نیک ہدایت دے، زمین سے نیست و نابود کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.